الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے رمضان گزرا ہے اور اب نئے رمضان کی آمد ہے۔ چند دن بچے ہیں، ہم تمام اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن اور رات کا پہیہ تیز چلنے لگے گا۔ دن رات تو وہی ہوں گے لیکن تم کو محسوس نہیں ہوں گے۔ مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائے گا اور ہفتے دن کے برابر ہو جائیں گے۔ آج یہی صورتحال ہماری زندگی میں ہے۔ ہماری زندگی کے جو ایام ہیں ان کو پر لگے ہوئے، ہم کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دن ہماری ملاقات اپنے رب سے ہو جائے گی۔ پورا ایک سال گزر گیا لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چند ایام گزرے ہیں۔ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے گھر میں، ہمارے اعزا و اقربا میں، ہمارے پڑوس میں، لیکن یہ رمضان ایسا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں بھی یہ تذکرہ ہوگا کہ پچھلے رمضان میں وہ موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت کا صحیح اندازہ کریں اور وقت کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نعمتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ ہمارے روزے، ہمارے قیام لیل، ہمارا انفاق، ہماری عبادتیں، قرآن کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں بار الہ قبول فرما لیں۔ 6 مہینے تک وہ دعا کرتے رہتے تھے رمضان کے بعد۔ ہم تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر کبھی ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی یا کبھی ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے دین کا بڑا کام کیا، ثواب بہت زیادہ حاصل کر لیا۔ لیکن امید تو ہمیں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، لیکن خدشہ بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی، کوئی کوتاہی رہ گئی تھی، اللہ رب العزت نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں رمضان المبارک کے آخر میں، اس کے بارے میں جہاں ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت ہو، وہ بھی کھا پی لیں عید کے موقع پر، وہیں اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے روزے میں کوئی خلل اگر ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی تو اس کی بھی بھرپائی وہ کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف روتے تھے 6 مہینے تک کہ بار الہ جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں اسے قبول فرما لیجیے۔ اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد جو 6 مہینے بچتے تھے اس میں دعا کرتے تھے کہ رمضان ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دے دے، اس لیے کہ رمضان مل جانے سے بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ روٹین کی جو لائف ہے، نارمل جو زندگی ہے، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب رمضان میں ملتا ہے۔ سنن کا درجہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں و برکتیں برستی ہیں، اعمال خیر کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے، قیام لیل کی طرف دل جاتا ہے، یہ سارا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان مل جائے، اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کے عبادت سے بہتر ہے، 82 اور 83 سال کانٹینیوسلی عبادت کا ثواب۔ روتے تھے وہ کہ بار الہ رمضان ہمیں مل جائے، اور ہماری زندگیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم گھبراتے ہیں کہ رمضان
جلدی نہ آئے اور آئے بھی تو جلدی سے گزر جائے۔ وہ آخرت والے لوگ تھے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ تو رمضان کا استقبال کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ تو کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے، شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، اور روزے کی عادت تو آپ کو ہر مہینے ہوتی تھی، ایام بیز اور پیر اور جمعرات کے روزے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے خطبات جمعہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مہینہ 11 روزے ہوتے تھے، اور اگر پیر اور جمعرات آ جائے ایام بیز میں تو 9 روزے تو ہمیشہ ہوتے تھے۔ آپ 9 سے 11 کے درمیان آپ کے روزے ہر مہینے ہوتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، رمضان کی تیاری کے سلسلے میں، کہ اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس کے لیے تیاری ہو، ہمارا جسم تیار ہو جائے، ہمارے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے ہم روحانی اعتبار سے رمضان کا استقبال کر سکیں۔ ہم لوگ چونکہ زیادہ جسم پر توجہ دیتے ہیں، ہماری زندگی کا 20 گھنٹہ اور 22 گھنٹہ کھانے پینے اور دنیا کے مطلب کی زندگی میں گزرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی ہی میں سب موجود ہے، اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے، سونے جاگنے کی چیزیں، ہر طرح کے اناج، ہر طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے پھل۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے۔ تو جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے مٹی میں سب کچھ موجود ہے، تو ہم رمضان بھر کھانے ہی پینے کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر چونکہ روح بھی موجود ہے، تو کہا کہ روح چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح اللہ کے حکم سے آتی ہے روح۔ تو روح جب ہمارے جسم میں ہے تو روح کو صحت مند رکھنا، روح کی صحت مندی کے لیے، روح کی بالغگی کے لیے، روح ہماری ترقی کرتی رہے، ہماری روح اس انداز سے اس دنیا میں رہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہے، اس کے انتظامات اوپر سے ہوتے ہیں۔ جسم کے لیے انتظام مٹی سے ہے، اور روح چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتظام ہے۔ انبیاء بھیجے گئے، کتاب نازل ہوئی، صحیفے اترے، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے بتایا کہ تمہاری روح کیسے بہتر ہوگی۔ یہ رمضان روحانی علاج ہے ہماری زندگیوں کا، اللہ سے تقرب کا علاج، اللہ رب العزت سے کیسے قریب ہوں، اس کا کیسے ذکر کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کریں، اپنے نفس پر کیسے کنٹرول حاصل کریں، اپنی زندگی کو کیسے بنائیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف چلی جائے۔ ہم یہاں کھائیں پیئیں، گھر بنائیں، بیوی بچوں کو پالیں، زندگی کی آرام دہ کیفیت سے گزریں، لیکن طبیعت یہاں نہ لگے، طبیعت لگے آخرت کی طرف۔ کیسے ہم اس چیز کو کر لے جائیں؟ یہ مہینہ اسی کے لیے آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ روحانیت کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور ڈاکٹروں سے علاج بھی کراتے ہیں، لیکن ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی فکر مندی ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ ہماری روح بیمار ہے۔ اگر آخرت کی طرف ہماری طبیعت نہیں لگتی تو روح بیمار، اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو روح بیمار، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی تو روح بیمار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہوتی تو روح بیمار ہے، اگر ہمارے اندر دنیا میں اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو روح بیمار ہے، اور ہم تمام کی دنیا میں ویسے طبیعت لگتی ہے جیسے آخرت کے چیزوں میں نہیں لگتی، نہیں لگنا چاہیے، تو ہماری روح بیمار۔ صحابہ کرام آخرت کو مقدم رکھتے تھے، دنیا ثانوی تھی، ہمارے پاس دنیا مقدم ہے، آخرت ثانوی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، کیریئر کی محبت، گھر کی محبت، جائیداد کی محبت، نوکریوں کی محبت، تجارت کی محبت، ساری محبتیں ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور رمضان المبارک آ کر کے ان بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے،
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ روحانی علاج ہے۔ تقوی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تصور پیدا کرنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہم کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عرش الہی سے اللہ رب العزت ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت ہم کو دیکھتا ہے جہاں بھی ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ان چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے اس سے رکا جائے، اس لیے کہ وہ حساب و کتاب لینے والا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ تو تقوی کا مطلب، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔ تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔ دل کی دنیا کو بہتر کرنے کا یہ مہینہ آ رہا ہے کہ اپنے دل کے اندر بہترین ایمان پیدا کریں، اپنے دل کے اندر ہم بہترین تقوی پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں، آخرت کے لیے تڑپ پیدا کریں، اس لیے کہ سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر کے ہم کو قبر میں لوگ ڈال کر کے آئیں گے اور چند ہی دنوں کے بعد ہم کو بھول جائیں گے۔ یہ روحانی کیفیت ہمارے دل کی ہونی چاہیے، ہمارے دل کی دنیا بدلے۔ تقوی یہاں پر موجود ہے۔ تو ہم نے اگر کسی کا حصہ مار رکھا ہے اور اس کو ہم دیتے نہیں ہیں تو یہ تقوی کے خلاف ہے۔ دل کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے بہنوں کے حقوق نہیں دیے ہیں اور ان کے حقوق مار کر کے کھا رہے ہیں ہم، تو کبھی بھی روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہماری روزی میں حرام مال شامل ہے، حلال کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو کبھی بھی روحانی اعتبار سے ہم صحیح نہیں ہو سکتے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، کام آئے گا وہ دل جو قلب سلیم ہو، سارے امراض سے پاک دل ہو۔ اللہ رب العزت اسی کو ویلکم کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم تمام کو اس کی رغبت دینے کے لیے آ رہا ہے، ہم تمام کو جنت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر لعنت ہو، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے جائے۔ اللہ سے رونا، احتساب ذات کرنا، نیکیاں حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ میرے مالک میری زندگی میں جو کچھ ہوا ہوا، اب آئندہ کی میری زندگی میں وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس کے عزم کا مہینہ ہے یہ۔ ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابی یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو کہا امیر المومنین، کیا آپ کسی خاردار جھاڑی سے کانٹوں والے راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ بہت تنگ راستہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں گزرے ہیں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزرتے ہیں، دامن کو بچا کے گزرتے ہیں کہ کوئی ایک حصہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ کہا دنیا ایسے ہی ہے، یہ مال، یہ اولاد، یہ بچے، یہ کیریئر، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا بزنس، یہ ہماری پراپرٹی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جھاڑ و جھنکار کی طرح ہیں، جو ہم کو آخرت کی کامیابی سے روکتی ہیں۔ ان سے فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن گزر جانا ہے ان سے اپنے دامن کو بچا کر کے، کہ اللہ رب العزت کا تقوی متاثر نہ ہو، اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ متاثر نہ ہو، اللہ کی محبت متاثر نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت متاثر نہ ہو۔ ہماری زندگی سے یہ پتہ چلے ہے کہ ہم آخرت میں رہنے والے لوگ ہیں اور آخرت کے رسیاں ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں اور شوق دیدار الہی کے طلبگار ہیں ہم۔ یہ زندگی میں ہمارے آئے۔ رمضان المبارک کا ایک ابھرا ہوا پہلو ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے ابھی سے، وہ اخلاص۔ اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اپنے رب کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز شامل نہ ہو۔ اگر آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے 99% کرتے ہیں اور 1% دنیا کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کام تو آپ نے 99% اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، لیکن 1% چھوڑ دیا آپ نے تاکہ آپ کی تقریر کی کوئی تعریف کرے، تاکہ آپ نے لوگوں کی یتیموں بیواؤں کا جو کفالت آپ نے کیا اس کی کوئی تعریف کرے، آپ کے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کر لیا ہے اس کی کوئی تعریف کرے، اور آپ کے دل میں مسرت محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے وہ عمل۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل چاہیے جو اسی کے لیے ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ سارے اعمال کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود دیں گے، لیکن اسپیشل فرمایا۔ کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم سے کم وہ شخص دیتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم جب حج کرتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک لوگ دیکھتے ہیں،
لیکن جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ ہم روزے سے ہیں. گئے تھے اپنے کمرے میں، چٹکنی لگا کے ایک گلاس پانی پی لیا اور ہم نے منہ صاف کر کے آ گئے. یہ تو حسن ظن ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ روزے سے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں میرے بارے میں کہ میں روزے سے ہوں. لیکن روزے سے کون ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کلی کر رہے تھے، ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا، بار بار کلی کر کے منہ صاف کیا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اسی لیے پسند ہے کہ روزے سے کون ہے کسی کو نہیں معلوم. آپ نمازی ہیں، دنیا جانتی ہے، دیکھتے ہیں. اندر کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے. آپ حج کیا ہے، آپ نے، دنیا نے دیکھا. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے جانتے ہیں. لیکن روزے سے ہم میں سے کون ہے کوئی نہیں جانتا. فرمایا زندگی کے ہر معاملے میں یہی رویہ تمہارا ہونا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہماری زندگی میں اخلاص ہو جائے، یہ روزے کا کمال ہے. اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ تمہیں دوں. اس لیے ہمیں اس رمضان میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہم کسی کو 5 روپے بھی دے رہے ہوں، 10 روپے بھی دے رہے ہوں، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. کوئی ہماری تعریف کرے، اگر یہ جذبہ ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے. ہم آج سے نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ صرف وحدہ لا شریک کو خوش کرنے کے لیے. آج ہم نیکیاں اس لیے کریں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. آج ہم غربا، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے لیے کوئی بھی کام ہم کریں گے تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کوئی اور جذبہ نہ ہو. کوئی بھی کام دنیا میں آپ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں گے. ہماری پوری زندگی عبادت ہے. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، بولنا، مسکرانا، کسی کے کام آ جانا، حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت اس وقت ہو جاتی ہیں جب اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے کیے جائیں. مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. تو ہمارے استقبال رمضان کے اس پروگرام میں یہ بھی ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہماری زندگی میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا، اور یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم اخلاص کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. رمضان المبارک کا ایک ابھرا ہوا پہلو ضبط نفس کا ہے. اندر اللہ رب العزت نے ایک ایلیمنٹ ایسا رکھا ہے جو ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. نفس لے جاتا ہے برائی کی طرف، عزت کی طرف، شہرت کی طرف، مال کی طرف، شہوت کی طرف، بیوی بچوں کی طرف، دنیا داری کی طرف، گناہ کے کام کرنے کی طرف. روزانہ وسوسے اور روزانہ آدمی کو ادھر ادھر لے جاتا ہے. یہ شیطان کا آلے کار ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. ہمارے اندر نفس، ہمارے اندر خواہشات موجود ہیں، کھانے کی، پینے کی، شہوت کی، شہرت کی، عزت کی، یہ ساری خواہشاتیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نفس کو مارنا یہ نہیں ہے مطلوب، بلکہ نفس کو کنٹرول میں کرنا مطلوب. کھانے کی خواہش ہے تو کھانے کی خواہش مر نہ جائے، بلکہ حلال کھائیں ہم. یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. پینے سے یہ نہیں ہے کہ تم پینے والی صلاحیت ختم کر دو اپنے نفس کے اندر، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. نہیں، حلال چیز پیو. اسی طریقے سے شہوت کے بارے میں کہا کہ تم جہاں چاہو منہ مارتے ہوئے نہیں پھرو، بلکہ نکاح کر لو، عقد کر کے، بیوی بنا کر کے ساتھ رکھو، اپنی شریک حیات بنا کر کے ساتھ رکھو. تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہونی چاہیے. روزے میں کھانا پینا اور شہوت سے منع کیا گیا ہے کہ ان ٹائم میں آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. یہ چیزیں حلال صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو یہ عادت ڈلوائی ہے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. تو نفس کو قابو میں کرنا یہ ہے مہینہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ یہ کر لے وہ کر لے، لیکن اسے اللہ رب العزت کے حرام حلال، اللہ رب العزت کے حرام، اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ کی ناپسند اس کو روکتی ہے. ہم نفس کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے. یہ جو شتر بے مہار ہے، بے نکیل کا اونٹ ہے، اس کی رسی کو کس کر کے رہیں گے. نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے گا. یہ ہے رمضان المبارک کا مطلب، جس کے استقبال کی تیاری ہم کر رہے ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. تو ہم نے اپنے نفس کے کنٹرول کے سلسلے میں کیا پروگرام بنایا ہے؟ یہ رمضان المبارک پھر آ گیا ہمارے نفس کی تطہیر کے لیے، ہمارے دل کے تطہیر کے لیے، ہماری روحانیت میں بالغی پیدا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں پروگرام بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز سے اس کا استقبال کریں گے. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت بھی عظیم الشان ہے. ایک جگہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس شخص نے رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں رکھا، جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ وہ روزے سے رہا اور احتساباً کا مطلب اجر چاہتے ہوئے رہا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اس شخص کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے صرف اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی شو بازی نہیں، کوئی گپ نہیں، کوئی ادھر سے ادھر افراتفری نہیں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ ہم اپنے رب کی طرف یکسو ہو جائیں۔ ہمارے رمضان میں بہت سارے اعمال تو اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت ساری افراتفری، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گپ مارنا، اس میں ہمارے اوقات چلے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے میں اس بات کو یاد رکھو، کہ اپنے پروگرام میں اس بات کو شامل رکھو کہ افطار کراؤ۔ افطار پارٹیاں تو ان کا اپنا الگ مقام ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی ایک غریب شخص کو، کسی ایک مسکین شخص کو، کسی یتیم شخص کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو، اقربا کو تو ہم بلاتے ہی ہیں۔ کسی ایک شخص کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے اس کا روزہ افطار کرایا جائے۔ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ملتا ہے روزے کا، وہ اتنا ہی اس کو ملتا ہے، اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم اس چیز کو معمول بنائیں کہ ہم کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی لاچار کو بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اس کو افطار کرائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب تک ان کے پاس کوئی غریب، مسکین، کوئی ضرورت مند، کوئی بہت ہی مفلس آدمی جب تک ان کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ یہ آخرت کے لوگ تھے، دنیا میں ثواب حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ ہم تمام تو اپنی افطار پارٹیوں میں بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے گھر پر بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں، لیکن غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مفلسوں اور لاچاروں کو اپنے یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہیں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہزاروں کے تعداد میں جیلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پروگرام بھی ہونا چاہیے کہ ان تک بھی افطار کا انتظام ہو جائے، وہ بھی رمضان کو رمضان کی حیثیت سے اپنے گھر سے دور ادا کر سکیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے گھر کی حالت بہتر نہیں ہے۔ ہمیں ان کے گھر کی حالت کو دیکھنے کی ضرورت کہ جس کا آدمی کما رہا تھا وہ جیل میں آج ہے، مدتوں سے جیل میں ہے، نہ کردہ جو گناہ ہے اس کی سزا کاٹ رہا ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، الٹے سیدھے مقدمات لگے ہوئے ہیں، اس کی زندگی تباہ ہے۔ نوجوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، گھروں میں خواتین موجود ہیں، سروے کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے محلے اور سماج کے اندر۔ آپ نہیں پہنچ سکتے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کیجئے، ان کے گھروں کو آباد کیجئے۔ جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کی کیسے ان کا کیس ختم ہو، کیسے ان کا بیل ہو، ان کی ضمانت ہو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ کالریح المرسلہ، ایک ہوا جیسے نرم خرام چل رہی ہے، سب کو لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نوازتے سے لوگوں کو، جو بھی آتا اسے دیتے، جو بھی مانگتا اس کی جھولی کو بھرتے، آپ سے ہر آدمی فیض یاب ہوتا، اور رمضان میں یہ کیفیت بڑھ جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہماری زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کار خیر میں بھی حصہ لیں ہم۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ان کا کوئی قسم پرسی کرنے والا نہیں ہے، ان کی بھی خبر گیری کرنا اپنا پروگرام میں شامل کر لیجئے کہ ہم تھوڑی سی افطاری کم لائیں گے، ہم تھوڑی سی سحری کم کھائیں گے، ہم اپنے بچوں کے کپڑوں میں تھوڑا سا بہت اچھا کپڑا نہیں بنائیں گے، ایک اوسط درجے کا بنائیں گے، لیکن ہم کسی یتیم کا کپڑا بنا دیں گے، کسی بیوہ کا کپڑا بنا دیں گے، کسی جیل میں قیدی جو بہت دنوں سے کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس تک خوشی پہنچائیں گے، اس کے گھر میں خوشی پہنچائیں گے۔ یہ استقبال رمضان کے پروگرام میں شامل ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک نہ ہوں، ایک دوسرے کا درد نہ سمجھیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان پھر روایتی طور پر آتا ہے، ہمارے سروں سے گزر جاتا ہے، ہمارے دل کی دنیا کو وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، ہم کو اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا ایک بڑا ابھرا ہوا پہلو ہے جس کو آپ جانتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، صرف تذکیر کے لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں ہم تیاری کر لیں۔ رمضان کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ رمضان کے دن بابرکت
راتیں پرنور ہو گئی ہیں، جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ پورا مہینہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے روحانی اعتبار سے۔ آپ سحری کریں گے، افطاری کریں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ تلاوت کو بڑھا دیں گے، گھروں میں بھی روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کیفیت قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو جب قرآن نازل ہونے سے یہ مہینہ ببرکت ہو گیا تو اس قرآن کی برکت کا کیا عالم ہوگا، اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید ضیاء ہے، قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے، یہ ہماری زندگیوں کا آئین ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں جس میں ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، پوری زندگی کی رہنمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو ہماری زندگی، پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے اور پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، اور قرآن مجید کو بڑھیا پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو الٹا سیدھا اور غلط سلط پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سکھائیے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اسے ہم پڑھیں، دوسرا حق ہے کہ اسے ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید صرف غلاف میں بند کر کے گھروں کی زینت کے لیے اور جہیز میں خواتین کو دینے کے لیے نہیں آیا، اور کبھی قرآن مجید تلاوت کلام پاک کے ذریعے گویا کہ جلسوں کی شروعات کے لیے نہیں آیا، دعا کے لیے نہیں آیا۔ یہ بھی اس کا ایک حق ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے اس میں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ اور سلوک کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پورا قرآن ہی تھی۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، ایک تفسیر پڑھا تو دوسری تفسیر، دوسری تفسیر پڑھا تو تیسری تفسیر، غور کیجئے، تدبر کیجئے، اللہ کا کلام ہے۔ جو وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدلتا ہے، ان کے دلوں کو پرنور بناتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ان کو ذلیل بنا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پھیلایا جائے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی ہندو بھائی ہیں، جتنے جین مت کے لوگ ہیں، جتنے سکھ مت کے لوگ ہیں، جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جن تک قرآن نہیں پہنچا ہے، اللہ رب العزت کو قرآن پہنچایا جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ پوری دنیا میں جب تک قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ شانتی ہوگی، نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں نافذ ہوں۔ یہ قرآن آ کر کے ہم تمام کو بتاتا ہے، قرآن مجید ہماری رغبت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔